السوال الثالث عشر والرابع عشر 13واں اور 14واں سوال ما قولکم فی امثال قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى، یہ 13واں سوال ہے۔ آگے حل تجوزون اثبات جہت و مکان للباری تعالی ام کیف رأیکم فی، یہ 14واں سوال ہے۔ یہ دو سوال الگ الگ ہیں۔ نمبر 1 الرحمن علی العرش استوى، یہ قرآن کریم میں ہے، تو استوى علی العرش کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ نمبر 2 کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور جہت کے قائل ہو کہ اللہ خاص جہت میں ہے، اوپر ہے، دائیں ہے، بائیں ہے؟ اللہ کے لیے خاص مکان کے قائل ہو؟ اللہ فلاں مکان پر ہے۔ 2 سوال۔ نمبر 1 استوى علی العرش کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے لیے تم مکان اور کسی جہت کے قائل ہو یا قائل نہیں؟ اس پر جواب سنیں۔ فرمایا قولنا فی امثال تلک الآیات انا نؤمن بها ولا یقال کیف ونؤمن باللہ سبحانہ وتعالی متعال ومنزہ عن صفات المخلوقین وعن سمات النقص والحدوث کما هو رأی قدمائنا۔ اس پر ہماری رائے یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش، یہ جو استوا علی العرش ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ صفات نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ حدود سے پاک ہے، قدیم ہے۔ اور استوا علی العرش کا معنی کیا ہے؟ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے، اور مستوی علی العرش کیسے ہیں ہم کیفیت کے اندر بحث نہیں کرتے، بھائی یہ ہمارا اعتقاد اور ہمارا ایمان ہے۔ تھوڑا سا آگے چل کر دیکھیں۔ آگے اما الجہت والمکان فلا نجوز اثباتہما لہ تعالی ونقول انہ تعالی منزہ ومتعال عنہما وعن جمیع سمات الحدوث۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جہت کے قائل ہیں اور نہ ہی اللہ کے لیے کسی مکان کے قائل ہیں۔ اللہ کو جہات ستہ 6 جہات سے پاک سمجھتے ہیں۔ جہات ستہ کون سی ہے؟ فوق، تحت، قدام، خلف، یمین اور شمال، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، اسے کہتے ہیں جہات ستہ، 6 جہات۔ اللہ تمام جہات سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ مکانات سے بھی پاک ہے۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں جس کے لیے آپ نے استوا یہ القواعد کی فائل آپ کے پاس ہے نا، اس پر پوری بات میں نہیں کرتا، صرف 2 باتیں بنیادی سمجھ، ایک استوا کے بارے میں اور ایک یہ جو ان درمیان میں بات تھوڑی سی کی ہے نا، اما ما قال متخم من ائمتنا فی تلک الآیات یؤولون بتاویلات صحیحہ، آگے لکھے بأنه يمكن أن يكون مراد من الاستواء الاستیلاء ومن الید القدرہ الى غیر ذلك۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1 یہ جو ہمارے ہاں قرآن کریم میں ایسے الفاظ آئے ہیں کہ جن کو عموماً صفت کے لیے نہیں بلکہ انسانی اعضاء میں سے کسی عضو کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا ید، عین، وجہ، ساقن، نفسن، یہ جو ہے اب ہمارے اس کو صفات کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ انسانی اعضاء میں سے کوئی عضو ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے بارے میں رائے کیا ہے؟ ہماری رائے کیا ہے؟ معتزلہ کی رائے کیا ہے؟ غیر مقلدین کی رائے کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی ہم مشابہت المخلوقات۔ فائلے نہ دیکھیں، صرف مجھے یہ مسئلہ سمجھیں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت طویل ہے، لیکن میں بڑے شارٹ کٹ اور اختصار کے ساتھ آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، مسئلے کی تنقیح کر لیں۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ ید، عین، وجہ، ساق اور نفس، یہ جو کلمات ہیں، الفاظ، التفویض، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں۔ مع تنزیہ ہم مشابہت المخلوقات، لیکن یہ ہمارا اعتقاد ہے یہ ایسے نہیں ہے جیسے مخلوق کے ہوتے ہیں۔ ید کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے یہ ید ایسے نہیں جیسے مخلوق کا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے عین ہے، وَسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، لیکن عین کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے عین ایسے نہیں ہے جیسے مخلوق کی ہوتی ہے۔ کل شیء ہالک الا
وجہ یا وجہ کا معنی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ طے ہے کہ وجہ ایسے نہیں ہے جیسے مخلوق کا ہوتا ہے۔ انک تعلم ما فی نفسی، التفویض مع تنزیہ ہم مشابہت المخلوقات، یہ فائل میں لکھ اہل سنت والجماعت کا موقف اچھی طرح سمجھیں، یہ بڑی اہم گفتگو ہے۔ التفویض مع تنزیہ اللہ تعالی عن مشابہت المخلوقات، التفویض ہم اس کا معنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں معلوم ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ مع تنزیہ یہ بات طے ہے کہ ید اللہ ایسے نہیں جیسے ید مخلوق کا ہوتا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، وجہ کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہم نہیں جانتے، لیکن یہ طے ہے کہ وجہ اللہ ایسے نہیں جیسے وجہ المخلوق ہوتا ہے۔ انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا نفس کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نفس جو مخلوق ہے ایسا نفس اللہ کا نہیں ہے۔ یوم یکشف عن ساق، یہ ساقن کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جیسے ساق مخلوق کی ہوتی ہے ایسے ساق اللہ کی نہیں ہے۔ وصنع الفلک بأعیننا، یا عین کا معنی کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے یہ عین ایسے ہی جیسے مخلوق کی ہوتی ہے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ اہل السنت والجماعت۔ دوسرا موقف ہے معتزلہ کا۔ معتزلہ کہتے ہیں نہیں، ید کا معنی ہمیں معلوم ہے، ید کا معنی ہے قدرت، عین کا معنی ہمیں معلوم ہے، عین کا معنی ہے حفاظت، وجہ کا معنی ہمیں معلوم ہے، وجہ کا معنی ہے ذات، ساکن کا معنی ہمیں معلوم ہے، اس کا معنی ہے پنڈلی، یا اس کا معنی ہے شدت، سختی، ہمیں معلوم ہے۔ تو ہمیں ان کے معنی معلوم ہے، یہ نہ کو معلوم نہیں ہے، ان کا معنی یہ ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھنا۔ اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ عین کا معنی ہے آنکھ، یدن کا معنی ہے ہاتھ، وجہ کا معنی ہے چہرہ، نفس کا معنی ہے ذات، ساکن کا معنی ہے پنڈلی، لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کی۔ یہ فرق اچھی طرح سمجھنا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں یدن کا معنی ہے لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کا ہے، عین کا معنی ہے آنکھ لیکن ایسے نہیں جیسے مخلوق کی ہے، وجہ کا معنی ہے چہرہ لیکن ایسے نہیں جیسے۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے حضرات کہتے ہیں یدن کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی ید ہے، ید کا معنی ہاتھ نہیں ہے، ید کا معنی توجہ رکھیں ید ہے۔ عین کا معنی آنکھ نہیں ہے، عین کا معنی عین ہے، اس کا معنی کیا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، جو بھی ہے مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اور غیر مقلد کہتے ہیں ید کا معنی ہے ہاتھ لیکن مخلوق کی طرح نہیں، کیفیت الگ ہے، اللہ جانتے ہیں۔ آنکھ ہے لیکن کیفیت اللہ جانتے ہیں۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے پاس موجود ہوگا، امام صاحب کی عبارت الفقہ الاکبر کے حوالے سے کہ امام صاحب کا موقف کیا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات فرماتے ہیں، فما ذکر اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید، صفحہ 20۔ فما ذکر اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین، صفحہ 20 پہلی سطر، صفحہ 8 پہلی سطر۔ فما ذکر اللہ تعالی فی القرآن من ذکر الوجہ والید والعین، یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وجہ، ید، عین، فہو لہ صفات، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ ولا یقال ان یدہ قدرتہ، یہ نہ کہنا کہ ید سے مراد قدرت ہے، او نعمتہ، ید سے مراد نعمت ہے، یہ نہ کہنا، کیوں؟ لأن فیہ ابطال الصفہ، اس میں اللہ کی صفت کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔
ید اللہ کی صفت ہے، اور جب آپ نے ید کا معنی قدرت کیا تو اللہ کی جو صفت ید تھی نا وہ معنی ختم ہو گیا، اب قدرت ہو گیا، لیکن جو ید صفت تھی وہ ختم ہو گئی، تو ید کا معنی قدرت نہ کرنا، لأن فیہ ابطال صفات وہو قول اہل القدر والاعتزال۔ ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ اور قدریہ کا مذہب ہے۔ ولیکن یدہ صفتہ بلا کیفن، ید اللہ کی صفت ہے جس کی کیفیت معلوم نہ، بلا کیفن جس کی کیفیت نہیں ہے۔ ایک ہے ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے اور ایک ہے کیفیت نہیں ہے، دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھنا۔ ایک ہے کہ ہم کہتے ہیں ید ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے، ایک ہے ید ہے جس کی کیفیت ہے ہی نہیں، نہ ہی معلوم اور نہ ہی مجہول۔ پھر سمجھ لیں، میں نے آپ سے کہا نا بہت اہم بحث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے۔ میں ملیشیا میں گیا تو وہاں جب تبلیغی مرکز ہے وہاں میرا بیان تھا، تو میں نے 1.5 گھنٹہ صرف صفات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ آپ یقین فرمائیں، خدا گواہ ہے، میں دیکھ رہا تھا خود محترم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدرس بیٹھ کے لکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا مولانا ہم نے زندگی میں پہلی بار یہ سمجھا ہے کہ یہ صفات پر ہمارا موقف کیا ہے۔ ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ آپ ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے ہم 6 نمبر بیان کر رہے ہیں، آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہو رہی، اتنا اہم موضوع ہے۔ جب آپ تھوڑا سمجھیں گے نا پھر آپ کو اندازہ ہوگا، آپ پھر اچھی طرح سمجھیں ہمارا موقف کیا ہے کہ ید کا معنی ید ہی ہے، اور یہ کس کو معلوم ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں ید کا معنی قدرت، اور غیر مقلد کہتے ہیں ید کا معنی، لیکن اللہ مخلوق کی طرح ہاتھ نہیں ہے، اس کی کیفیت اور ہے، اللہ کی ہاتھ کی کیفیت اور ہے۔ اپنا موقف سمجھ آ گیا ید کے بارے میں ہمارا؟ تو ہم کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے جس کے معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں ہمیں معنی ان کے معلوم ہے، اور غیر مقلد کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ فرق کیا ہے کہ غیر مقلدین ان کے معنی اصلیہ، معنی حقیقیہ، معنی لغویہ، معنی عرفیہ مراد لیتے ہیں۔ میں سارے لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آسانی ہو جائے۔ غیر مقلد ان کا معنی کون سے لیتے ہیں؟ لغوی۔ ید ایک عضو جارح ہے جس میں ہتھیلی ہے، 5 انگلیاں ہیں، جس میں گوشت ہے، پٹھے ہیں، ناخن ہے، خون ہے، یہ ہاتھ۔ معنی لغوی، معنی حقیقی، معنی عرفی، آپ جو بھی کہہ لو یہ معنی لیتے ہیں۔ اور معتزلہ حقیقی معنی نہیں لیتے، تعویل کرتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے، عین سے مراد یہ ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ غیر مقلدین کا موقف توڑنا تو بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آج سارے اس کے دلائل لکھے پڑے ہیں، ہم ان کا موقف کیوں نہیں لیتے؟ وہ بہت آسان ہے توڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ید سے مراد یہی ہے جو لغوی ہے، یہ ید حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ یہ ید حادث ہے، قدیم۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے، مخلوق کی کیفیت اور ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو عجیب بات ہے، انسان کا بھی ہاتھ ہے اور جانور کا بھی ہے، انسان کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے اور جانور کے ہاتھ کی کیفیت، یہ کیا ہوا کہ اللہ کے ہاتھ کی کیفیت اور ہے، مخلوق کی اور ہے؟ یہ توڑنا بہت آسان ہے۔ کیوں؟ پھر سمجھنا، جو ید حقیقی ہے یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک ہے ید اللہ اور ایک ہے ید الانسان اور ایک ہے ید الحیوان۔ اب ید یہ جنس ہے، ید اللہ اس کا فرد ہے، ید الانسان اس کا فرد ہے، ید الحیوان اس کا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنس کیا ہے؟ ید، اس کا ایک فرد کیا ہے؟ ید اللہ، دوسرا فرد ید الانسان، تیسرا فرد، اور جنس کیا ہے؟ ید۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب جنس کے نیچے انواع ہوتی ہیں تو جنس کا معنی نوع میں ضرور ہوتا ہے، کچھ معنی اضافی ہے جس سے نوع بنتی ہے، لیکن جنس کا اپنا معنی تو رہتا ہے نا۔ اچھا، پھر نوع کے تحت فصول ہوتی ہے تو فصل میں نوع کا معنی ضرور ہوتا ہے، کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے جنس کا معنی، جنس کے نیچے ہے نوع، جنس کے نیچے حیوان، یہ جنس ہے، حیوان ناطق نوع ہے، حیوان ناحق نوع ہے، تو حیوان تو سب کے اندر آئے گا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ید یہ جنس ہے،
اس کی ایک نو ید اللہ، ید تو ہے نا، ایک نو ید الانسان، ید تو وہی ہے نا جو جنس والا ہے، ید الحیوان ید وہی جو جنس والا ہے، تو جو جنس ید ہے یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ آپ کہتے ہیں کیفیت اس کی اور ہے، اس کی کیفیت اور ہے، کیفیت تو بدل گئی لیکن ید تو حادث ہی رہے گا نا، حالانکہ اللہ کی ذات حادث نہیں، اللہ کی ذات قدیم ہے، اس لیے اللہ کی ید کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں جی اللہ کا ید اور ہے اور مخلوق کا ید، توجہ رکھنا، مخلوق کا ید معلوم الکیفیت ہے اور اللہ کا ید مجہول الکیفیت ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھی طرح بات سمجھیں، جو ید حقیقی ہے نا وہ معلوم الکیفیت ہے، وہ مجہول الکیفیت نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ جو آنکھ ہے یہ معلوم الکیفیت ہے، مجہول الکیفیت ہے، تو جو عین کا لغوی معنی وہ تو معلوم ہے، آپ عین کا معنی لغوی ہی لیں، حقیقی ہی لیں اور پھر نسبت اللہ کی طرف کہیں تو کہ جی کیفیت مجہول ہو گئی ہے، تو معلوم بھی ہے مجہول بھی ہے، یہ تو اجتماعی نقیضین ہے، اور اجتماعی نقیضین محال ہوتا ہے اور مستلزم محال بھی محال ہوتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں یاد کے حقیقی معنی ہے؟ یہ تو صفات کے دلائل ہیں جو اپنی جگہ پر ہیں۔ اچھا آپ ایمان سے بتاؤ اس سے آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا آپ سمجھو غیر مقلدین کے یاد کا معنی حقیقی مراد ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کا رد سمجھ آ گیا نا؟ مزید دلائل وہاں موجود ہیں۔ اور معتزلی کہتے ہیں ید سے مراد کیا ہے؟ قدرت، ہم کہتے ہیں ید متشابہات میں سے ہے۔ اب میرا ایک سوال آپ پر ہے، آپ جب بھی درسگاہ میں اپنے اساتذہ سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گے اور جب یہ آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کو ہر استاد کہے گا اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یہ مذہب کن کا ہے؟ غیر مقلدین، اور ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ تمہارا مذہب ہی نہیں، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ گزارش سمجھ آئی؟ اچھا دوسرا، ہم جب بھی یاد کا معنی کریں گے، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھ لیں جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو یاد کا معنی قدرت کرنا کس کا مذہب ہے؟ جی ہمارا ہے، تو پھر ہم یہ ترجمہ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اچھی طرح بات سمجھیں، میں اب سمجھانے لگا ہوں کہ یہ اکابر کا ترجمہ ٹھیک ہے اور کیوں ٹھیک ہے۔ یہ معتزلہ کا مذہب نہیں ہے، ہمارے اکابر میں سے کچھ متقدمین ہیں اور کچھ متاخرین ہیں، اور آپ نے دیکھا میں نے یہ لکھا ہوا ہے الحد الفاصل بین المتقدم والمتاخر، دیکھا نا؟ متقدمین اور متاخرین کے درمیان حد فاصل کون سا سن ہے؟ دیکھو 300 ہجری، اس سے پہلے کے متقدمین اور اس سے پہلے کے متاخرین۔ متقدمین کا مسلک تو یہی ہے کہ ہم تعویل نہیں کرتے، ایک متشابہات میں سے معنی اللہ کو معلوم ہے۔ متاخرین کہتے ہیں کہ ہم ان میں تعویل کرتے ہیں، ہم ان میں تعویل، اب تعویل کرنا آپ کو ہوگے، امام صاحب فرما رہے ہیں لا یقال ان یدہ قدرتہ او نعمتہ للنبی بتعالی صفا وہ اہل قدر والاعتزال، کہہ رہے ہیں نا؟ تو جب امام صاحب فرماتے ہیں اس کا معنی قدرت کرنا معتزلہ کا مذہب ہے، متاخرین کیسے کرتے ہیں؟ یہ حنفیت سے نکل گئے ہیں نا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درجہ یقین اور درجہ جزم میں ہم ید کا معنی قدرت نہیں کرتے، متاخرین کہتے ہیں ہم ید کا معنی قدرت کرتے ہیں درجہ گمان اور درجہ ظن میں۔ اب امام صاحب سے ٹکرایا تو نہیں ہے موقع؟ درجہ یقین میں ید کا معنی قدرت کرنا یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اور ید کا معنی قدرت درجہ ظن اور گمان میں کرنا یہ متاخرین اہل سنت کا مذہب ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم نے یہ تعویل کیوں کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری ایک مجبوری ہے۔ دیکھو عبارت لکھی پڑی ہے والتعویل لحاظ الفاظ لما ذکرنا، دیکھو نا جو آپ میں لکھا کہ نہیں، والتعویل لحاظ الفاظ لما ذکرنا، آگے کیا ہے؟ من صرف فہم العامہ، من صرف من الجسمیت ویمکن ان یراد به ولا یجزم مساجرہ المسامرہ۔ شرح ابن الحمام کیا لکھتے ہیں؟ متاخرین فرماتے ہیں ہم ادھر دیکھیں آپ، ید وجہ القدرت میں جو تعویل کرتے ہیں نا، تعویل کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ مجسمہ کا مذہب یہ ہے جو غیر مقلد ہے، مجسمہ کا مذہب یہ ہے اللہ کے لیے ہاتھ ہے۔ اگر ہم ید اللہ فوق ایدیہم پڑھیں اور عوام سے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، وہ کہتے ہیں قرآن میں ید لکھا ہے، تم کیسے کہتے ہو ہاتھ سے پاک ہے؟ قرآن میں چہرہ لکھا ہے، تم کیسے کہتے ہو چہرے سے پاک ہے؟ ہم مجسمہ کے فتنے سے بچانے کے لیے عوام سے کہتے ہیں اللہ کے لیے ید ہے، لیکن اس کا معنی ہاتھ نہیں ہے، اس کا معنی قدرت ہے۔ اللہ کے لیے عین ہے، اس سے مراد آنکھ نہیں ہے، اس سے مراد حفاظت ہے۔ اللہ کے لیے وجہ ہے، لیکن وجہ سے مراد چہرہ نہیں ہے، وجہ سے مراد ذات ہے۔ یہ جو ہم تعبیر کرتے ہیں درجہ گمان میں مجسمہ کے فتنہ سے عوام کو بچانے کے لیے، اگر یہ تعبیر نہیں کریں گے تو عوام کو فتنہ مجسمہ سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اب آپ وہ قول مولانا مجید لدھیانوی صاحب کا پھر ذہن میں رکھیں کہ غیر مقلدین کا فتنہ علمی ہے، ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اب سمجھ آ رہی؟ ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہیں، اب عوام کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، کتنا آسان ترجمہ ہے۔ اور ہاتھ اللہ کا کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اب دیکھو عوام کا ذہن بن جائے گا، کہا نہیں ید کا معنی قدرت ہے، ہاتھ ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے ید کا معنی قدرت کی عوام کو فتنے سے بچانے کے لیے والذی نفس محمد بیدی، یہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا، قسم ہے اس ذات جسے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اب ید کا معنی جو قدرت کیا ہے، یہ معتزلہ کا مذہب نہیں ہے، متأخرین اہل سنت کا مذہب ہے۔ معتزلہ درجہ یقین میں کرتے ہیں اور ہمارے کابر درجہ گمان کے اندر کرتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ مزید دلائل وہاں پہ لکھے ہیں، آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک، نہ سمجھ آئے تو پھر تخصص کا ارادہ فرمائیں۔ نہیں، پوری بات اصل میں ہو نہیں سکتی نا، استوا کی پوری بات کریں گے تو 5-6 دن یہی چلتی رہے گی بات، پھر بات پوری نہیں ہوتی۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ ان کو فائل دے دیں تاکہ اپنا ذوق تھوڑا سا بنا لیں، نہ سمجھ آئے کبھی فون کر کے پوچھ لیں۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ اب دیکھو، اما ما قال المتاخرون من ائمتنا فی تلک الآیات، البتہ ہمارے جو متاخرین ہیں وہ ان آیات کے بارے میں یؤولونها بتاویلات صحیحہ، وہ صحیح تعویلات کرتے ہیں۔ کون سی؟ سائغۃ فی اللغۃ والشرع، جو لغت اور شریعت کے اندر معروف ہیں، ایسی تعویل کرتے ہیں۔ متقدمین کا مذہب یہ متشابہات میں سے اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور متاخرین ید عین کی تعویل کرتے ہیں مجسمہ سے بچانے کے لیے، اور یہ تعویل ہوتی ہے بأنه يمكن ان يقال، آگے ذرا، ومن الید القدرہ الی غیر ذلک، من الاستواء چھوڑ دیں، ید کا معنی قدرت کرتے ہیں یہ فتنے سے بچانے کے لیے۔ نمبر 2، استواء کے بارے میں فرمایا یہ جو ثم استوى علی العرش، ہمارا اصل موقف یہ ہے اگر کوئی پوچھے کہ این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، ہم جواب دیں گے اللہ موجود بلا مکان بلا جہت بلا کیفیت، اور بلکہ اضافہ کر لیں بلا جسد۔ اللہ موجود بلا مکان بلا جسم بلا جہت اور بلا کیفیت، اللہ موجود ہے مکان، جسم، جہت اور کیفیت سے بالکل پاک ہے۔ پھر جو قرآن میں ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، تو ہمارے حضرات فرماتے ہیں یہ استوا متشابہات میں سے ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اور جب مجسمہ اور غیر مقلد گمراہ کرتے ہیں، نہیں جی ثم استوى کا معنی اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بیٹھے ہیں، اللہ پر رہتے ہیں، عرش پہ رہتے ہیں، استوا نہیں ہے۔ استوا کا معنی تو یہی ہوتا ہے۔ اب ان سے فتنے سے بچانے کے لیے متاخرین فرماتے ہیں یا استوا کا معنی استیلاء ہے، یعنی اللہ رب العزت کا عرش پر غلبہ ہے، اللہ کا عرش پر غلبہ ہے، اور استوا بمعنی استیلاء غلبہ میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھو آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، یہ دیکھو نا، لغت میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، پوری بات میں نہیں کر رہا لیکن 2-3 مثالیں، یہ لغت کی مثالیں پیش کی ہیں، باقی ساری آپ دلائل تو چھوڑیں، میں نے استوا کے دلائل چھوڑ دیے۔ یہ دیکھیں بشر بن مروان کی مدح میں صفحہ نمبر 16 ایک شاعر نے کہا تھا قد استوى بشر علی العراق، دیکھا صفحہ نمبر 16 پہ شعر ہے نا، قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف ودم محراق، کتاب الاسماء والصفات، کہ بشر عراق پر غالب آ گیا، تو یا استوا کا معنی عراق پر بیٹھنا ہے یا عراق پر غالب آنا ہے،
تو عربی لغت میں استوا بمعنی استیلا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہمارے جو حضرات نے تعبیر کی ہے نا، یہ ایسی نہیں ہے کہ عربی لغت سے ہٹ کر تعبیر کی ہے، اس پر یہ پیش کی ہے۔ فلما علونا واستوینا علیہم، فلما علونا واستوینا، ہم چڑھائی کی ہم نے، علونا، اور ہم ان پہ غالب آگے، جعلناہم مرعا لنسر وطائر، پھر ہم نے ان کے جسم ایسے پھینک دیے کہ گدے اور پرندے ان کو کھا رہی تھی۔ تو یہاں استوینا بمعنی غالب آگے، تو استوا بمعنی استیلا لغت میں استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو استوا کا معنی ہے، آپ دیکھیں استوا کی بحث میں نے عبارت نقل کی ہے، اما الاستوا، دیکھیں فالمتقدمون من اصحابنا لا يفسرونه لا يؤولون ولا يتكلمون فيه، استوا کی نہ تعویلیں کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر تفسیر کرتے ہیں، بلکہ اتنی بات کہتے ہیں کہ استوا یہ اللہ کی صفت ہے، استوا جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اس بات کو ذرا پھر سمجھ لو، قولنا فی امثال تلک الآیات، ان جیسی آیات میں ہمارا عقیدہ، ہم اس پہ مان لاتے ہیں اور کیفا نہیں کہتے، کیوں؟ بنؤمن باللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ غالب ہیں، اللہ صفات مخلوقی سے بالکل پاک ہے اور صفات نقص اور حدود سے بھی پاک ہیں، جیسے ہمارے متقدمین کی رائے ہے۔ ہاں البتہ متاخر اس میں تعویلات کر لیتے ہیں اور تعویل ایسی کرتے ہیں سائغۃ فی اللغۃ والشرع، وہ معنی لغت کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ معنی شریعت کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ لغت سے ہٹ کے معنی کرتے ہیں۔ اب جو غیر مقلد کہتے ہیں قد استوى علی العرش، اس کا معنی عرش پر بیٹھے ہیں، اس کا معنی یہ ہے وہ جاہل ہیں، ان کو استوا کا ایک معنی آتا ہے، ہمیں استوا کے معنی دو آتے ہیں۔ آ گیا ذہن میں؟ جس طرح قلادہ کا ان کو معنی ایک آتا ہے اور ہمیں قلادہ کے معنی، وہ قلادہ کا معنی ہمیشہ پٹا کریں گے، اور ہم انسان ہوگا تو ہار کریں گے، جانور ہوگا تو پٹا کریں گے۔ موت کا معنی قبض، اور قبض کے معنی دو، کبھی حبس روح کبھی خروج روح، اور مماتیت کو ایک معنی آتا ہے خروج روح، وہ ہمیشہ ایک کریں گے۔ اسی طرح قد الرحمن علی العرش استوى، استوا کے معنی دو ہیں، ایک اوپر حسن بیٹھ جانا اور ایک غالب آنا۔ غیر مقلد تو معنی ایک آتا ہے، وہ خالق مخلوق کے لیے ایک ہی کرتا ہے، ہم استوا کے معنی دو آتے ہیں، مخلوق کے لیے اوپر بیٹھنے والا کرتے ہیں اور خالق کے لیے ہم اس کا معنی غالب آنا کرتے ہیں، کبھی مخلوق کے لیے بیٹھنا، کبھی مخلوق کے لیے غالب آنا۔ ہمیں دو معنی آتے ہیں تو دونوں کرتے ہیں، ان کو ایک معنی آتا ہے تو ہمیشہ ایک ہی کرتے ہیں۔ تو قصور ان کے فہم کا ہے، اپنے فہم کا قصور ہمارے اوپر مسلط نہ کریں۔ اس لیے میں نے کہا تھا متقدمین کا مذہب یہ ہے، اور متاخرین اس میں جو تعویل کرتے ہیں وہ درجہ ظن میں کرتے ہیں، امت کو جسمیہ کے فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اب مختصر وقت میں تو آدمی اتنی شرح کر سکتا ہے۔ میرا پہلے ارادہ یہ تھا، میں نے مشورہ بھی ساتھ کسی کیا کہ اگر ان کو استوا کی پوری بحث پڑھا دی جائے تو کیا ہوگا؟ سارے فرمایا حرج تو کوئی نہیں ہے، پڑھا دی جائے، لیکن استوا کی بحث میں 4 دن لگ جانے، پھر آپ نے کہنا جی ہم گئے تھے کئی فتنے پڑھنے کے لیے، ایک استوا ہی پڑھایا ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ ہم نے دن دیے تھے 12 اور انہوں نے 12 کے دن ہمیں فارغ کر دیے، یہ نہیں کہنا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔